میں نے وہاں بھی پوچھا ہے، میں آپ سے بھی پوچھنے لگا. آپ دو بڑے شہروں کے درمیان ہیں. وہاں ہم ذرا سرگودے سے نزدیک تھے، یہاں کے ہم ذرا خوشاب سے نزدیک ہو گئے ہیں. ظاہر ہے جی آپ کا خوشاب بھی جانا ہوتا ہوگا، آپ کا سرگودے بھی کبھی کبھی چکر لگتا ہوگا. تو میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ یہ پھر 10 محرم گزری ہے تھوڑے دن پہلے. سچ بتانا، جس اسلام کے لیے امام حسین نے اپنا سارا کنبہ قربان کر دیا، آپ کو کہیں نظر آیا؟ کیا ہمارے بال اسلام کے مطابق ہیں؟ کیا ہمارے چہرے اسلام کے مطابق ہیں؟ کیا ہمارا لباس اسلام کے مطابق ہے؟ آپ نے کبھی، ظاہر ہے جی آپ کا چکر لگتا رہتا ہے، آپ نے کبھی خوشاب کے بازار میں اسلام دیکھا؟ آپ کو کسی یونیورسٹی میں اسلام نظر آیا؟ آپ نے کسی کالج میں اسلام دیکھا ہو؟ کسی شادی پہ آپ کو اسلام نظر آیا؟ یہاں بہت سارے نوجوان، تھوڑے نہیں بہت سارے نوجوان ایسے بیٹھے ہیں جن کو میں کہوں گا پتر کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھنا، تجھے خود پہ بھی اسلام نظر نہیں آئے گا. پھر کیا ہو رہا ہے یار؟ وہ تو قربانی دے گئے جی. یا میں نے پہلے کہا جی میں زید بکر کی بات نہیں کروں گا. یہاں پتر نوٹوں کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ پتر تانوں اصلی گل دسی پھر تسی نوٹ تے دینے کوئی نہیں ہے. جی میں تانوں کہا داڑھی رکھو نہ تسی نوٹ دینے کدی بھی نہیں دینے. میں تو پھر تانوں نوٹ لین لی گلاں ہی انیاں سنانیاں نے. میں تو تانوں گلاں ہی انیاں سنانیاں جہدے نال نوٹ آن. کہ سچ حضور بولے شاہ فرماتے ہیں سچ مچائے مچ، سچ مچائے مچ جی، اور جھوٹ کی بڑی رونقیں ہیں. میرا سوال یہ ہے آج آپ سے، 2021 میں 75 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے. کربلا کی قربانی اپنی جگہ، اور جب آپ کا پاکستان بنا پھر 50 لاکھ قربانیاں دی گئی ہیں، 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لوٹ گئی ہیں. بتاؤ اسلام کدھر ہے؟ کدھر ہے اسلام؟ کربلا کی قربانی، اس کے بعد پاکستان حاصل کرنے کے لیے 50 لاکھ قربانیاں اور 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لوٹ گئیں. بتاؤ کہاں ہے پاکستان؟ کہاں ہے اسلام؟ میرے قبلہ خاندان میں پیچھے اماں جی ان کا انتقال ہو گیا، تقریباً انہوں نے 92 سال عمر پائی ہے. انہوں نے پاکستان بنتے بھی دیکھا، انہوں نے انڈیا سے پاکستان ہجرت بھی کی ہے. وہ جب پاکستان آ رہی تھی نا، اسلام کا پاکستان، قرآن کا پاکستان، حضرت امام حسین کا پاکستان، مولا علی کا پاکستان، کربلا والوں کا پاکستان، صدیق اکبر کا پاکستان، عثمان غنی کا پاکستان، عمر فاروق کا پاکستان. وہ اسی لیے آئے تھے نا. میں بچوں سے پوچھا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ کے خیال میں کیا انڈیا میں سورج نہیں نکلتا؟ کیا وہاں چاند نہیں ہے؟ کیا وہاں بارشیں نہیں ہوتی؟ کیا وہاں دریا نہیں ہے؟ کیا وہاں درخت نہیں ہوتے؟ سب کچھ ادھر بھی وہی ہے جو ادھر ہے. بس فرق کیا تھا؟ اسلام. فرق کیا تھا؟ اسلام کا فرق ہے. ادھر اسلام نہیں ہے، ادھر اسلام ہوگا. ہمیں اذان دینے سے کوئی نہیں روکے گا، ہمیں گائے کی قربانی کرنے سے کوئی نہیں روکے گا. وہ گائے کا موتر پیتے ہیں، ہم اس گائے کو قربان کرتے ہیں. ہمارا اسلام، ہمارا پاکستان. حضرت ہماری ایک تھی فیملی میں دور دراز سے، وہ اماں جی جب آ رہی تھی نا پاکستان، ان کے ہاتھوں سے ہندوؤں نے ان کا بیٹا چھین لیا. پتہ نہیں اس بچے کو تھوڑا سا آگے جا کے انہوں نے ذبح کر دیا، اس کا گلا کاٹ دیا، اس کو نوکر بنایا. لیکن حضرت جی جتنی دیر تک وہ اماں جی زندہ رہی نا، انہوں نے رات کو اپنے گھر کا دروازہ کسی کو بند نہیں کرنے دیا. گھر کا دروازہ تب بند ہوتا تھا جب اماں جی سو جاتی تھی، لیکن اگر رات کو اماں جی کی پھر آنکھ کھل گئی نا، انہیں پھر دروازہ کھول دینا ہوتا تھا. اماں جی کو کئی بار سمجھانا، اماں جی حالات ٹھیک نہیں ہے، گھر میں چوری ہو جائے گی، نہ دروازہ کھلا رکھا کرے. لیکن وہ آگے سے رو کے نا، ان کا وہ بیٹا جو حضرت پاکستان آتے ہوئے راستے میں ہندوؤں نے ان سے چھین لیا تھا، اور رو کے اس کا نام لیتی تھی اور ساتھ کہتی تھی میں صرف اس لیے دروازہ کھلا رکھتی ہوں، ہو سکتا ہے میرا پتر آئے اور دروازہ بند دیکھ کے واپس نہ چلا جائے. کدھر ہے جی وہ اسلام؟ کدھر ہے وہ اسلام؟ بس پتر عجیب حضرت اس وقت حالات چل رہی ہیں، عجیب حالات. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. ساڑھے وال اسلام دے مطابق نہیں، ساڑھے منہ اسلام دے مطابق نہیں، ساڑھی صبح اسلام دے مطابق نہیں، ساڑھی دوپہر اسلام دے مطابق نہیں، ساڑھی شام اسلام دے مطابق نہیں، ساڑھی رات اسلام دے مطابق نہیں. اس لیے پتر شاید جو آپ بیٹھے ہوئے تھے مجھ سے امید لگا کے کہ او کچھ سنائے گا،
میں نے بھائی ان کی ڈیوٹی کرنی ہے، میں نے آپ کو کوئی راضی روزی نہیں کرنا ہے، میں اسی اسلام کا ہوقہ دینے آیا جس کے لیے امام حسین نے قربانی پیش کی ہے، جس کے لیے امام علی اکبر قربان ہوئے، جس کے لیے حضرت امام علی اصغر قربان ہوئے، جس کے لیے حضرت عباس علمدار قربان ہوئے۔ میں آپ کو اسی دین کی پتر دعوت دینے آیا ہوں۔ یہ چھوڑ دو پتر، یہ جو کر رہے ہو آپ اپنے اپنے چسکے لگا رہے ہو، آؤ اس اسلام کو تلاش کریں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ حضرت جی امام اعظم امام ابو حنیفہ جن کو اسی گھر سے فیض ہے، حضرت امام جعفر صادق کے فیض یافتہ تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، لکھا امام اعظم یہ تھے پتر، کیا ہے ہمارے پاس؟ نہ ہمارا کردار بہتر ہے، نہ ہماری گفتار بہتر ہے، یہ ہے فیض، جس کو کہتے ہیں فیض۔ یہ تھے اہل بیت کے غلام حضرت جی۔ اور بھائی اہل بیت کا غلام ہو تو چٹا رنگ کڑی دا ویک کے رہتا در کیوں ہو جائے؟ نہیں بھائی، جو اہل بیت کا غلام ہوگا اس کی فلفور نگاہیں نیچے گر جائیں گی، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت کا دیا جل رہا ہوگا وہ نہیں بہکے گا کبھی بھی۔ آپ کثرت سے لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے، آپ کپڑے کے تاجر تھے حضرت جی بہت بڑے۔ ایک دفعہ کو مجوسی آپ سے پیسے مانگنے آیا، آپ نے اس کو بھی دے دی، وہ ایک وقت دے کے گیا حضرت کو کہ حضرت میں اس وقت آ کے نہ پیسے واپس کر دوں گا، وہ نہیں آیا۔ آپ نے تھوڑی اور ڈیل دی، وہ پھر نہیں آیا، آپ نے اور ڈیل دی، وہ پھر نہیں آیا۔ آپ صرف اس نظریے سے گئے وہ جا کے دیکھوں کہیں کسی مزید مصیبت میں نہیں پھنس گیا، کیونکہ جی پیسے تو وہی مانگنے آئے گا نا جو مصیبت زدہ ہے، کھاتے پیتے بندے نے تو پیسے نہیں مانگنے۔ آپ حضرت جی اٹھ کے نا اس کے محلے گئے، اب آپ وہ تلاش کر رہے تھے اس کا گھر، تو تھوڑی بے دھیانی میں نا دکھا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے پاؤں پہ نا انسانی غلاظت لگ گئی ہے۔ اب ظاہر ہے جی ہاتھ سے تو اتاری جا نہیں سکتی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پکڑ کے نا ایسے پاؤں کو جھٹکا دیا، ایسے وہ غلاظت آپ کے پیروں سے اتر کے نا اسی مجوسی کی دیوار کو لگ گئی۔ آپ پریشان ہو گئے، وہ ایک ہی ہوا، میرے کو لودی کند گندی ہو گئی۔ اللہ وہ کون ہے جس نے آپ کے پیسے دیے؟ مسلمان بھی نہیں ہے، کافر ہے، مجوسی ہے، آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے۔ آپ پریشان ہو گئے، سمجھنا ہے کیا کروں؟ وہ لکھا ہے آپ نے نا وہ زمین سے ایک لکڑی اٹھائی اور جناب وہ اس کی دیوار سے نا گندگی اتارنی شروع کر دی۔ اب مٹی کی دیوار تھی، گندگی تو اتر رہی ہے، ساتھ مٹی بھی اتر رہی ہے اور دیوار میں گھڑا پڑ رہا ہے، ٹویا پہن لیا تھا کندھ وچ۔ اب پھر پریشان ہو گئے، یار اس کی دیوار مجھ سے خراب ہو گئی، بدنما ہو گئی، دیوار میں گڑا پڑ رہا ہے۔ جب کوئی سمجھ نہ آئی، آپ نے مجوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی نوکرانی نے دروازہ کھولا، آپ نے فرمایا اس سے جا کے کون نعمان آئے۔ جب اس نے بتایا نا، اس نے کہا شاید حضرت پیسے مانگنے آ گئے۔ وہ جا کے پیچھے چھپ گیا اپنے کمرے میں۔ اب بصیرت بھی تھی، جب کافی دیر تک وہ نہیں نہ آیا، آپ نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، وہ پھر باہر آئی۔ آپ نے فرمایا اس سے جا کے کوئی پیسوں کے تقاضا نہیں کرنے آیا، میں ایک معاملے میں پھنس گیا ہوں، مجھے آگے نکال پائے۔ ہو گئی، اس نے جا کے بتایا، وہ حاضر ہوا، آ کے عرض کرتا ہے حضرت آپ مسلمانوں کے امام ہیں، میں نے بھی آپ کے پیسے دینے ہیں، یہاں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہیں، مرید ہیں، ایسی کون سی مصیبت پڑ گئی جس میں سے میں نے آپ کو نکالنا ہے؟ آپ نے فرمایا جو تو وقت دے کے گیا تھا تو نہیں آیا، میں نے اور ڈھیل دی، تو پھر نہیں آیا، میں نے اور ڈھیل دی، تو پھر نہیں آیا۔ میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ تیری مصیبت بڑھ تو نہیں گئی، تجھے مزید پیسوں کی ضرورت تو نہیں میں تجھے اور دوں؟ جب آیا تیرے گھر کے قریب پیروں کو غلاظت لگ گئی، میں نے پیر کو جھٹکا دیا تاکہ غلاظت اتر جائے، وہ غلاظت تیری دیوار کو لگ گئی۔ اب میں ڈر گیا کہ صرف تیری دیوار کو غلاظت لگنے کی وجہ سے کہیں اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہی نہ ہو جائے۔ میں نے لکڑی سے غلاظت اتارنی شروع کی، ساتھ کتنی مٹی بھی اتر گئی، تیری دیوار میں گڑا پڑ گیا۔ اب تو ہی بتا اس دیوار کا کیا کرنا ہے؟ وہ کبھی دیوار کو دیکھے، کبھی حضرت کو دیکھے، کبھی دیوار کو دیکھے، کبھی حضرت کو دیکھے۔ لکھا ہے وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور عرض کرتا ہے حضرت دیوار کو چھوڑیں، کلمہ پڑھا کے پہلے میرے اندر کی غلاظت اتارے ہیں۔